اگر اللہ والوں کو اگر حقیقت میں اللہ والے اگر کہے تو حقیقت میں اللہ والے نہیں ہوتے، وہ رسول اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں میرے آقا کی ذات میں مل جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خبر وہاں ملے گی میری۔ اب تم مجھ سے اگر پوچھو تو میں تو لا کون و مکان کا مالک ہوں، میرا کوئی ایڈریس، میرا کوئی پتہ، میری طرف میں آؤ، خالی گھوم کر چل جاؤ، میں ملوں گا نہیں تمہیں۔ میں جن کو ملا ہوں صرف ایک کو ملا ہوں، جن کو بھی ملیں گے وہی ملیں گے۔ اللہ کا پتہ میرے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ میں ان کو مل جاتا ہے، تو پھر اللہ والے کسی کو اللہ کی طرف میں بھیجیں گے، میرے مصطفیٰ کی طرف بھیجیں گے؟ اللہ نے پابند کر دیا کہ ان سے پوچھو تم جو میری خبر رکھتے ہیں۔ تو پھر کہاں ہے جا کر اللہ سے؟ اگر اللہ والوں سے پوچھیں گے، غوث و خواجہ سے، تو وہ تو سیدھا گنبد خضرا کی طرف میں اشارہ کریں گے، میرے مصطفیٰ کی طرف میں اشارہ کریں گے۔ اب وہاں پر، اب ان کی محبت میں وہاں پر جہاں پر اللہ بھی مل جائے گا، اس لیے کہنے والے کسی عاشق نے کہا کہ موسیٰ کو اگر معلوم ہو جاتا تو پھر وہ بھی یہیں پر آ جاتے کہ جہاں پر اللہ بھی ملتا، اس کا محبوب بھی مل جاتا۔ وہ دور پر کیوں جاتے، وہ دور پر کیوں جاتے، بلکہ پتہ مل جاتا تو پھر وہ یہیں پر آ جاتے کہ جہاں پر اللہ بھی مل جاتا اور میرے مصطفیٰ بھی مل جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو کہاں سے لیتا ہوں ایڈریس؟ اب یہ جو چکر ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو پاؤ، اللہ کی طرف میں جاؤ، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اب وہاں پر اگر کسی نے اللہ اللہ کہہ کر میرے مصطفیٰ سے اگر کاٹ رہا ہے تو وہ دھوکہ دینے والا ہوگا۔ سچا جو ہوگا، اور ان سچوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میرا پتہ تو ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، کن سے جی؟ میری خبر رکھتے ہیں، میری، کتنا سسپینس میں ڈال دیا پردہ اللہ میاں، میری خبر رکھتے ہیں، میری خبر رکھتے ہیں، میری حقیقت اور میری خبر، میرا ایڈریس، میری پہچان اور میری ذات کا ادراک جو رکھتے ہیں۔ خبر کون رکھے گا؟ دوست رکھے گا نا۔ اب وہ دوستوں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو، پابند کر دیا کہ میری خبر بھی، میری خبر بھی، جو میری خبر رکھتے ہیں ان کو پوچھو۔ یا اللہ کن سے خبر پوچھے، تیری خبر کس کو ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا راز کہ میرے محبوب کے پاس میں، اس لیے کہ بے ادب بن کر جائے گا نا وہاں پر، اللہ بھیجا تمہارے پاس نہیں، چلو ہٹو وہاں سے، میں سب گوارا کرتا ہوں، میرے شان میں گستاخی کرو میں گوارا کر لیتا ہوں، لیکن میرے محبوب کے معاملات کے اندر میں اگر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز بھی اگر تمہاری نکل جائے ہو جائے تو تمہارے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ میرے محبوب کے معاملات کے اندر میں تم سنبھل کر رہنا۔ اس لیے مندوں کو، بیچاروں کو میرے محبوب کی طرف میں نہیں بھیجا، بلکہ سنسر ووٹ کے لیے اور کاٹ چھاٹ کرنے کے لیے پیران کامل کی طرف میں بھیجا، اولیاء کی طرف میں بھیجا کہ وہ اپائنٹمنٹ کر کر پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو اللہ بھی مل جاتا ہے، محمد رسول اللہ میں رب کی ذات میرے آقا کی ذات مل جاتی ہے۔ اور یہ خبر دینے والے، یہ خبر سچی قرآن سے بھی نہیں مل سکتی کیونکہ ہے اس میں، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور یہ خبر کسی اور راستے کے ذریعے سے بھی نہیں مل سکتی، استاد سے، کتابوں سے، جماعتوں سے، تحریکوں سے نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ نے فرمایا، یہ فرما دیا کہ جو مجھ سے باخبر ہے ان سے پوچھو۔ اگر وہاں پر میرے آقا کی ذات مراد ہوتی تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دینے والوں کو یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ راست میرے آقا کا نام لے لیتا یا نبیوں کا نام لے لیتا۔ اچھا، دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خبر رکھنے والے میرے آقا کا تو حیات ظاہر اس دنیا سے پردہ ہو گئے نا، تو پھر خبر دینے والے، خبر تو معلوم اس سے ہوگی کہ جس سے جا کر معلوم کریں، تو اولیاء کا معاملہ تو بات کا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خبر کے لیے صرف میرے آقا کی ذات ہی کی طرف اشارہ فرماتا تو پھر پردہ ہونے کے بعد 15ویں صدی والوں کے لیے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی خبر کے لیے فرمایا
کہ جو مجھ سے باخبر ہیں ان سے معلوم کرو، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر رکھنے والے ہر زمانے میں حیات میں موجود رہیں گے، اس کا پتہ جاننے والے ہر زمانے کے اندر میں، ہر ملک کے اندر میں موجود رہیں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ صدیقین، زمانہ ختم، شہداء وہ تو ان کی شہادت پر مقام ملے گا، انبیاء وہ تو زمانہ ختم نبوت پر ختم ہو گیا، صالحین اور اولیاء خبر دینے والے اور خبر جاننے والے اور پھر خبر بتانے والے، راستہ دکھانے والے ہر زمانے کے اندر میں موجود رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست۔ فاسألوا بہ خبیرا، اللہ کا پتہ ان سے پوچھو جو اللہ کی خبر رکھتے ہیں، اللہ کی خبر رکھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ قیامت تک اس امت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھے گا کہ جن کو خبر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ باخبر ہوں گے رب کی ذات سے، اور وہ ان کا جو رخ ہوگا تربیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے، محبوب کے واسطے سے ان کو ہر زمانے کے اندر میں ایسا بنائے گا، ان کے نعرہ پاک کے صدقے میں ایسے باخبر لوگ رہیں گے، ان باخبر لوگوں ہی کو اولیاء کہتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھے کہ اللہ تیری خبر رکھنے والے تجھ سے باخبر لوگ انبیاء ہے کہ تو انبیاء کا تو مقام الگ ہے، امام الانبیاء وہ تو برا البرا ہے، کوئی لیول پر لی ہی نہیں جا سکتی میرے آقا کی ذات کی عظمت، نبیوں کے لیول پر نہیں لی جا سکتی۔ تو پھر صحابہ نہیں، صحابہ کا مقام الگ ہے، تابعین تابعین وہ بھی عظمت والے ہیں۔ پھر کون؟ اللہ تو یہ بتا، تو قرآن مجید کے اندر اللہ فرمائے گا کہ میرے دوست، میرے دوست۔ اچھا دوست تو صرف اس زمانے کے اندر میں رہے، تو پھر ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے کہ راست ہم غوث الاعظم کی بارگاہ میں جا کر یا غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر غریب نواز سے راست ہم بات کر سکیں۔ نہیں 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 میرے بندو، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سورج میں ایک جگہ رکھوں گا لیکن روشنی پوری دنیا میں پہنچ جائے گی نا۔ غوث و خواجہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ان کی روشنی کی صورت میں چراغ بنا کر میں دنیا میں اپنی امت کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے لیے اولیاء کو جو اللہ کا پتہ بتانے والے ہوں گے اور اصل ایڈریس ریفر کرنے والے ہوں گے، وہ اولیاء اکرام ہیں۔ اب جو اولیاء اکرام کو نظر انداز کر کے ان کے دوستوں سے اپنے رخ کو کاٹ کر اگر اس رخ کو صرف قرآن تک موڑ دے، یا اس رخ کو صرف مفسرین تک روک دے، اور اس رخ کو صرف محدثین کی خدمت تک روک دے، یا اس رخ کو صرف مسلک اور جماعت تک روک دے، وہ سارے فرقے اور گمراہیوں میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اب جب یہ امت اگر قرآن کو سمجھے گی تو قرآن رہبری کرے گا کہ جو باخبر ہے ان سے پوچھو، تو باخبر رب العالمین تو بتا کہ کون ہے؟ تو اللہ خاموشی کے ساتھ میں کہے گا مجھ سے باخبر جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جو بیٹا کہتے ہیں وہ بھی آؤٹ لسٹ ہے، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی آؤٹ لسٹ ہے۔ جیسے وہ آؤٹ لسٹ ہیں ویسے ہی میرے دوستوں کو اہل اللہ بولنے کے بجائے غیر اللہ بولنے والے وہ بھی خدا کی نظر میں کیا ہے؟ آؤٹ لسٹ ہے۔ خدا نے کہہ دیا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرے دوستوں کے ساتھ میں عداوت کرے گا، میں اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایسے رہتے ہیں اللہ کے دوست، اور یہ ہر زمانے کے اندر رہیں گے، اس لیے کہ پتہ پوچھنا۔ ہمارے باپ دادا اگر ولی تھے ضروری نہیں نا ہم کو بھی پوچھنا پڑے گا اس کا پتہ کیا ہے۔ جیسے نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، ولی کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو جائے، اس کو بھی ضرورت پڑے گی وہ بھی معلوم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کو۔ تو پھر ان کے لیے آفر کیا ہوگا؟ آفر یہی ہوگا کہ وہ اللہ والوں سے جڑے، اور اس زمانے کے اندر میں جو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے اپنی نسبتوں کو قائم کرے۔ اب اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ جو خبر رکھنے والے ہیں، اور خبر رکھنے والی نسبتوں سے کنیکٹ ہے کہ نہیں؟ اب ان کو ولی بنا کر پورا طریقت اور پورا نظام تو انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، وہ نظام اللہ تعالیٰ کا بند ہو گیا۔
کہ وحی کو نازل کرتا، علم غیب دے دیتا، آسمانی کتابوں کو نازل فرما دیتا۔ اب ولیوں کے ساتھ میں یہ معاملہ تو نہیں ہوگا۔ پھر ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ خبر رکھنے والوں کے ساتھ میں یہ کنیکٹڈ ہوں گے، اس لیے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا، وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے جن کی نسبت جو چھپے ہوئے اولیاء ہے اور سلاسل والے ہیں ان کے ساتھ میں کنیکٹڈ نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈھونگی ہو سکتا ہے جن کو اولیاء کے آستانوں سے نسبت نہ ہو، اولیاء کے نظاموں سے محبت نہ ہو، اور جن کو غوث و خواجہ کے ساتھ میں والہانہ تعلق نہ ہو، اس لیے کہ خبر ان سے لے کر یہ دینے والے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ وسیلہ در وسیلہ، یہ علم اور یہ پہچان اور یہ ایڈریس اور یہ خبر ان کو واسطہ در واسطہ پہنچتی ہے، پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ ایک حدیث پاک کو اگر کسی نے بیان کیا، نہیں میں بول رہا ہوں حدیث مانو تو چل بات بول، تو کون لیکن نبی تو نہیں مانتے ہم، پھر نہیں یہ حدیث فلاں نے اور فلاں تابعی نے اور فلاں نے فلاں محدث نے، اسماء رجال کی مستقل یہاں سے وہاں تک کی زنجیر ہوگی، تب ایک حدیث مانی جائے گی۔ یہاں تو سلسلے کو قبول کیا جائے، محدثین بغیر حدیث کے نقل کے اور بغیر سند کے حدیث قبول کرنے کو تیار نہیں، حدیث قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی عالم بھی کسی حدیث کو قبول نہیں کر سکتا اگر اسماء و رجال کے اعتبار سے اس کی سند موجود نہ ہو، ہے نا، شریعت کے معاملات کے اندر میں۔ یہاں تو سلسلے کا ہونا حدیث کی تواتر کے ساتھ میں اور سندوں کا ہونا حدیث کو ماننے کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ کی خبر اور حق کے معاملے کے اندر میں سلسلے اور تواتر کا انکار کیا جائے تو پھر ان کے پاس میں حق کہاں ہے، اور قرآن کا حق ان کے پاس کہاں ہے، اور دین کا حق ان کے پاس کہاں ہے؟ اور ڈھونگی بن کر درمیان میں لالچ کے اندر میں آ کر وہ کہے کہ میں بھی پیر کامل ہوں، میں بھی ولی کامل ہوں، اور چمتکاروں کو بتا کر قرطبی سقراج کے معاملات کو کر لے کر 10-20 ہزار آدمیوں کو اپنا گرویدہ بنا کر، اب ڈگڈگی بگانے والوں کے پاس تو مجمع جمع ہو ہی جاتا ہے، بہت اچھے پیر بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہاں وہ 12-12 میٹر کے صافے بھی اور یہ بھی اور ربے اور جبے، اور پھر ایسی فوج بھی جمع ہو گئی کہ یا پیر یا پیر یا پیر یا پیر، سب کچھ بھی ہو گئی، مگر کنیکٹ نہیں ہے۔ اور کنیکٹڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ کنیکٹڈ سیٹلائٹوں سے ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ سسٹم نظر نہیں آتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نظر آنے والا تو ڈش ہوتا ہے، سیٹلائٹ بھی ضروری ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ ڈش کا کنیکشن بھی ضروری ہے، جو چھتری رہتی نا وہ بھی دکھتی ہے۔ ایسے ہی اولیاء کی سچی پہچان، ولیوں کی تصدیق یہی ہوگی کہ سیٹلائٹ سسٹم سے بھی، وہ نارن پاک مصطفیٰ سے، وہ پنجتن پاک سے، وہ غوث و خواجہ سے بھی کنیکٹڈ ہوں گے۔ سیٹلائٹ سسٹم ہے جو نظر نہیں آتا عام نظروں کو، لیکن اسی کے ساتھ میں ڈش اور وہ چھتری تو نظر آتی کہ نہیں آتی؟ چھتری بولتے کیا بولتے اس کو؟ اینٹینا نے تو کیا بولتے آج کل اس کو، ہے نا، تو وہ تو نظر آتی ہے۔ وہ اینٹینا، وہ چھتری کیا ہے؟ وہ اولیاء کے آستانے ہیں، غریب نواز کا آستانہ ہے، راجن شاہ ولی کا آستانہ ہے، تاج الاولیاء کا آستانہ ہے۔ یہ کنیکٹڈ ہونے والے سیٹلائٹ سسٹم کے لینے کا ایک نظام ہے وہاں پر، وہاں سے کنیکٹ ہو تو وہاں سے کنیکٹ ہوں گے۔ اور جو پیر اپنے مریدوں کو اولیاء کے آستانوں سے نہیں جوڑ رہا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پر نہیں بھیج رہا ہے، اور اولیاء کے آستانوں پر جانے سے روک رہا ہے، نہیں جانا چاہیے اگر کہہ رہا ہے، شرک اور بدعت ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ دنیا میں کروڑوں مریدوں کا پیر ہو، لیکن وہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر کنیکٹڈ ہوگا تو وہ پہلے تو چھتری سے جڑا ہوگا جو نظر آئے گی لوگوں کو، کہ وہ جائے گا غریب نواز کے پاس میں، اپنے ماتھے کو ان کی چوکھٹ پر ٹیکے گا۔ نقشبندی ہے تو وہ بھی، سہوردی ہے تو وہ بھی، قادری ہے تو وہ بھی، اور چشتی ہے تو وہ بھی، صابری ہے تو وہ بھی۔ لیکن کوئی کہے کہ ہم چشتی ہے، ہم صابری ہے، یا کوئی یہ کہہ دے بہت اچھال کے ساتھ میں کہ ہم نقشبندی ہے، لیکن سمجھ لو کہ اگر اولیاء کی چوکھٹوں سے ان کا جانا اور ان کی نسبت اور ان کا جانا آنا وہاں پر اولیاء کے آستانوں پر نہیں ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہے، چاہے کروڑوں مرید بنا لے۔ وہ سمجھ میں آگی بات؟ کیوں کہ وہ چھتری جو نظر آنے والی ہے
یا وہ اینٹینا جو نظر آنے والا ہے وہی تو تم کو سیٹلائٹ سے جو نظر نہیں آنے والے ہیں ان کے کنیکٹ کروانے کا ذریعہ ہے. اگر اس سے کٹے تو وہاں سیٹلائٹ سے کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ سیٹلائٹ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے نا. سیٹلائٹ سسٹم تو نظر نہیں آئے گا. وہ تو کنیکشن بنایا ہے یہ انہوں نے سیٹلائٹوں کے ذریعے سے تمہارے اینٹینا کو اور تمہاری وہ چھتری کو. اسی طریقے سے اولیاء کی آستانے، ان کے مزاروں پر چادریں اور ان کے پاس میں جا کر عظمتوں کے ساتھ میں رہنا اور وہاں پر اعتکاف کرنا اور ان کی غلامی کے لیے اپنا ثبوت دینے کے لیے ان کی خدمت کے لیے جانا، یہ ان چھتریوں کی سند ہے. یہ نہیں کہنا کہ ان درگاہوں پر جانے سے فائدہ نہیں جانا چاہیے، شرک کا اہتمام ہو جاتا ہے. جو پیر اگر یہ کہے وہ پیر کنیکٹڈ پیر نہیں ہے بلکہ کوئی اور رخ کا پیر ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ذکر مل جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگ دیندار بن جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نماز مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے احادیث مل جائے اور قرآن کی تفسیر مل جائے، لیکن طریقت کی راہ نہیں ملے گی اس کو. اور وہ ولایت کی راہ کا سپاہی نہیں ہے. ولایت کی راہ کا سپاہی وہ ولی کامل، پیر کامل کہلانے کا صرف اسی کو حق ہے جو اولیاء سے نہیں بلکہ وہ سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ آستانوں سے بھی جڑا ہوا ہو. کیا جڑا ہوا ہو؟ اور جو یہ کہہ دے بڑی آسان پہچان ہوگی کہ نہیں آستانوں پہ نہیں جانا، وہاں پر بدعت ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے. ہم بھی جائیں گے تو لوگوں کو اور اس قدر میں مضبوطی آئے گی. ہم بھی جائیں گے تو لوگوں کو اور مضبوطی، اور لوگ اس کے ہم کو دیکھ کر جا کر شرک کریں گے. بیمار ہو گیا تو دواخانہ جاتا کہ نہیں جاتا علاج کرانے کے لیے؟ یا یہ کہ ہم جائیں گے تو جو صحت مند ہے انہوں بھی جا کے بیمار ہو جائیں گے، اس واسطے خود بیمار پڑ کے مر جائے گا؟ یہ تیری بیماری کے علاج کے لیے تو دواخانے کو تو جاتا ہے. اے پیر جو اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے، ان بزرگوں کے آستانوں پر جا اور جا کر اپنے مریدوں کو وہاں بھیج، ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پر. اگر تو ان کو وہاں سے روک رہا ہے، جو اپنے آپ کے پیر ہونے کا دعویٰ کر لے، چاہے وہ قادری اور چشتی اپنے آپ کو کہے، لیکن غریب نواز کی چوکھٹ سے اس کو عظمت اور محبت نہیں. تعلیمات میں میرے غریب نواز کا نظام نہیں ہے، صابر پاک کی محبت ان کی چوکھٹ پر حاضری کا نظام نہیں ہے. یا غریب نواز مجھے معاف کیجئے غلطیوں پر، لیکن وہ کہتا رہے اپنے آپ کو چشتی اور صابری، لیکن وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. اس لیے کنیکٹڈ ہے نہیں، ہم دل سے، دل کا نظام نہیں ہے. پاگل مت بنا، بیوقوف مت بنا. تجھے چھتری دکھنے والی چھتری سے کنیکٹ ہونا پڑے گا اور اینٹینا سے کنیکٹ ہونا پڑے گا کہ لوگ دیکھ کر پہچان لیں کہ صحیح سیٹلائٹ کا لوگوں کو دھوکہ نہ ہو. اگر تو پیر ہے چشتی اور صابری، جیسے کہ دیوبند والے سارے کہتے ہیں اور دیوبند کے سارے مسلک والے اپنے آپ کو چشتی اور صابری کہتے ہیں، یہ کمی ہے تمہارے اندر میں. تم ڈسکنیکٹ ہو اس لیے کہ تمہاری حاضری اجمیر شریف میں نہیں ہوتی، صابر پاک کے پاس میں. تم چھپ کر راتوں میں چل جاتے ہوں گے، یہ بات الگ ہوگی، لیکن تم لوگوں کو روک کر مجرم بن رہے ہو اور تمہاری بے وقوفی ہے. تمہارے نہ جانے سے غیر اللہ کے پاس میں نہیں جا رہے، تمہارے پوری لوگوں کو بڑا نہیں مان رہے ہیں. اس لیے اپنے کنیکٹڈ ہونے کی صورت میں اسی پیر کا فیض ہوگا کہ جیسا کہ میں نے مثال عرض کی کہ انجینئرنگ کالج سے انجینئر نکلتے ہیں، میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نکلتے ہیں، ایسے ہی مدرسوں سے شریعت والے نکلیں گے. لیکن یہ ڈھونس مت دو، اگر تم کنیکٹڈ ہو، طریقت والے ہو، تمہاری خانقاہوں سے اولیاء، عاشقین رسول، عاشقین اولیاء نکلیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے وہ جو غیر کنیکٹڈ ہے وہاں سے فتنے نکل رہے ہیں، بدعقیدیاں نکل رہی ہے، وہاں سے امت میں ٹکڑے پیدا ہو رہے ہیں اور امت کو کاٹا جا رہا ہے. اگرچہ کہ وہ خانقاہیں کیوں نہ ہو نام کی، اگرچہ کہ وہ مدرسے کیوں نہ ہو، لیکن طریقت میں اولیاء نہیں نکل رہے ہیں وہاں سے، بلکہ کیونکہ وہ اولیاء سے خود کنیکٹڈ نہیں ہے نا. اس لیے ضرورت ہے کہ ان اولیاء کے آستانوں پر اپنے علاقے کے مخدوم اولیاء کے پاس میں جائیں اور ان سے کنیکٹڈ ہو وہاں پر، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے بڑھے. جو مخدوم ہیں وہ ان سے بڑھے اور ان کے آگے. اور ہندوستان میں سب سے بڑی چوکٹ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی چوکٹ ہے. اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اہل طریقت خود صحیح رخ اختیار کریں گے تو غریب نواز کی بارگاہ پر فیض کے حاصل کرنے اور اپنے دامن کے پھیلانے کے لیے اہل سلسلہ ہی بھرے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن آپ جائیں گے وہاں پر تو سب ہے کدھر ہے کونوں میں چھپے ہوئے.
ہے نہیں ہے چھپے ہوئے. کہاں نظر آتے؟ کون نظر آتے ہیں؟ جو دنیا لینے کے لیے زیادہ آتے ہیں وہ لوگوں کی کثرت نظر آتی ہے. برادران وطن نظر آتے ہیں، ان کو تو نوازنا ہے، وہ بندہ نواز ہے. عیسائی آ جائے کہ سکھ آ جائے کہ ہندو آ جائے کہ مسلم آ جائے، نوازتے ہیں. جو لینے کے لیے آتا ہے وہ دیتے ہیں. لیکن اہل طریقت اور اپنے آپ کو سلسلے کہنے والوں، پیر اور مریدوں اور خانقاہوں کے چلانے والوں، اس رخ کے اوپر غور کرو اور اپنے نسبتوں کو قائم کرو اور اپنے مریدین کو وہاں پر ان کے گروہ کے گروہ بنا کر ان کے پاس سے بھیجو تاکہ تمہاری توبہ قبول ہونے کا ذریعہ بنے. جو غریب نواز کی چوکھٹ سے کٹا ہوا ڈسکنیکٹ ہے، وہ سیٹلائٹ سسٹم اس کو نہیں ملے گا تو پھر وہ کام کا نہیں ہے بلکہ نام کا رہے گا، اور نام کی وجہ سے کوئی اور چیز وجود میں آئے گی. اس لیے خانقاہوں کا نام اور سلسلوں کا نام ہے، لیکن فتنے خانقاہوں کا نام اور سلسلوں کا نام، لیکن مسلک اور جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں. یہ خرابیاں کیوں آ رہی ہے؟ یہ خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم کنیکٹڈ نہیں ہو سکے. اور کسی کی مرضی آئی کہ کنیکٹڈ ہم صرف انہی بزرگ سے ہوں گے، دوسروں کو ہم وہ نعوذ باللہ وہ مقام نہیں. اللہ والوں کو تو مقام دینے والا، مقام جن کا اللہ اس کے رسول نے بلند کیا ہو میرے خواجہ جی کی چوکھٹ ہے. قیامت تک آپ کی چوکھٹ اصل کی پہچان ہے اور حق کی پہچان ہے. تو کچھ بھی ہو، تیرا پیر چاہے ہوا میں اڑنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ غلام ہے خواجہ خواجگان کا. جب مالک کی بارگاہ میں جائے تو غلام بن کر اپنے ماتھے کو ٹیک دے وہاں پر، تو تیری حفاظت ہوگی. اگر تو وہاں سے کٹا اور اپنے پیر کے مزار کو بنا کر اسی کو زندگی بھر پوچھتا رہا تو پیر بھی تو تجھے اپنا نہیں قرار دے گا نا. یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی جنون آ سکتا ہے. ہم اپنے پیر سے بڑا نعوذ باللہ کسی کو نہیں مانتے، گیا غلط ہو گیا. سیٹلائٹ سے کٹ گیا تو تیری چھتری کیا کرے گی؟ بھنگار میں ڈال. کہاں ڈال؟ بھنگار میں ڈال. ہندوستان میں طریقت کی سب سے بڑی، یا غریب نواز مجھے معاف کیجیے، سب سے بڑی چوکھٹ چھتری کی صورت میں غریب نواز کا آستانہ ہے. جو وہاں سے کنیکٹڈ نہیں ہے، وہاں سے کنیکٹڈ نہیں ہے، بات بہت آگے چلی جائے گی. لیکن ہمارے لیے آسانی کی چیز یہی ہے کہ تم بھی اس نخوت میں نہ رہیں کہ ہم اپنے پیر کو مان لینا ہمارا کافی ہے. نہیں، اصل تو پیر وہی ہے جو چوکھٹ کو بتائے اور ان سے کنیکٹ کرے. اس لیے کہ چھتری تو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کرانے کے لیے ہے. اگر چھتری سیٹلائٹ سے کنیکٹ نہیں ہے تو وہ تو بھنگار میں بیچنے کے قابل ہو جائے گی، کوئی مقام نہیں رہے گا نا. اس سے کنیکٹ نہیں ہے تو تمہاری ٹی وی تھوڑی چلے گی کیا؟ تمہارا فون تھوڑی چلے گا، کام کا نہیں ہوگا، بیکار ہو جائے گا. اس لیے میرے بچوں، کنیکٹڈ والے نظام کے ساتھ یہ چیز چلتی ہے اور قیامت تک ان چھتریوں کی صورت میں میرے مصطفیٰ اور مولا علی نے قیامت تک کے لیے بعض چوکھٹوں کو ایسی قائم فرما دیا. بغداد شریف میں پیرانے پیر غوث اعظم کی چھتری ہے، ہندوستان میں غریب نواز کی چھتری ہے. آدھی دنیا کو یہ چھتری سنبھال رہی ہے. وہ دنیا پر سرپرستی اور سر کا تاج بن کر غوث اعظم کا آستانہ ہے. اور سب کو سنبھالنے والی ذات تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور جن کے صدقے میں، جن کی ٹھنڈک میں ولایت کا نظام قیامت تک چلتا رہے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میری آل اور میرے اہل بیت ہر زمانے کے قدر میں چلتے رہیں گے. سمجھ میں آگی بات؟ اللہ تعالیٰ ان حق کی راہوں پر چلنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحق لا الہ الا اللہ.